الحمد لله وحده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لهما اف صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ماں باپ کی فضیلت میں جو قرآن پاک میں آیت اتاری ہے اور جو قرآن پاک ماں باپ کی عظمت میں فضیلت بیان کر رہا ہے، اس عظمت اور فضیلت کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جن کے ماں باپ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کہیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ اور ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور جنت بھی جنت الفردوس رکھی ہے۔ جن کے ماں باپ ہیں اور وہ ان کی قدردانی کر رہے ہیں، یقیناً ایسے لوگ ہی دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور جن کے ماں باپ ہیں وہ ان کی ناقدری کر رہے ہیں، وہ ان کی بے ادبی کر رہے ہیں، ان کا احترام نہیں کر رہے، ایسے لوگ دنیا میں ناکام ہوئے اور ناکام ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ انہی بے ادبی کرنے والوں میں سے ایک ایسے شخص کا واقعہ اس ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کی ایک بستی کے اندر کا ہے کہ ایک شخص تھا، اس شخص کی بیوی اور اس شخص کی ماں جو تھی، ان کے آپس میں ہر وقت گھر میں اختلاف رہتا تھا، اور وہ شخص کسان تھا۔ ان کی ہر وقت لڑائی ان کی ماں کے ساتھ اس کی بیوی کی ہوتی تھی، اور وہ جس کی وجہ سے اس کی بیوی گھر کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی تھی، اور یہ کسان ان کو منا کر واپس لے آتا تھا۔ پھر اس کسان کی ماں اور اس کی بیوی کے ساتھ ہر وقت لڑائی ہوتی تھی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس کی بیوی جب آخری مرتبہ گھر گئی تو اس نے اپنے شوہر کے سامنے یہ شرط رکھی کہ میں اس وقت آپ کے گھر آؤں گی اور آپ کے ساتھ رہوں گی جب تو اپنی ماں کو قتل کر ڈالے گا، اپنی ماں کا خاتمہ کر دے گا۔ تو اس کسان نے اس کی اس بات کو قبول کیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ تاریخ اولیاء میں لکھا ہے، اور تاریخ اولیاء یہ اللہ والوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں سے میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں، اور اسے ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کی ایک بستی کے اندر کا یہ سچا واقعہ ہے، جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ چنانچہ وہ بیوی کو منا کر جب آیا تو پھر اسی دوران اس کی ماں کی اس کی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ جب یہ کسان اپنے گھر سے نکل کر، جیسا کہ روزانہ عادت کے مطابق یہ اپنے کھیت میں جاتا اور کماند کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کر روزانہ چونکہ یہ بیچتا تھا اور اسے بنڈل بناتا تھا، اور بنڈل یہ ریڑھی میں رکھ کر بیچ کر آتا تھا اور روزانہ کماتا تھا۔ چنانچہ یہ اپنی والدہ کو اس بہانے لے گیا کہ میں جب یہ کام کروں گا اور گٹھا کماد کا بناؤں گا تو یہ میرے سر پر رکھے گی اور یہ میری خدمت کرے گی۔ تو ماں اس کے کہنے پر کمان میں چلی گئی، اس کھیت میں چلی گئی۔ تو جب اس نے کمان کو کاٹا، حسب معمول اس کا گٹھا بنایا، تو اچانک کلہاڑی کا وار لے کر جب اپنی والدہ کے سر پر مارنے لگا تو زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لی، اس کے ہاتھ سے کلہاڑی گری اور دور جا گری، اور اس کی ماں چیختی چلاتی گھر چلی گئی۔ اللہ نے اس ظالم بیٹے کے ہاتھوں سے ماں کی تو حفاظت کر دی، لیکن جب زمین نے اس بدبخت انسان کے نافرمان اپنی ماں کے انسان کے جو اپنی ماں کا نافرمان تھا، اس کے قدم جب اس زمین نے قابو کیے تو وہ زمین کے اندر آہستہ آہستہ نیچے چلا گیا، اور زمین اسے نگلتی رہی۔ یہ چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن یہ اس کا کھیت جو ہے، علماء لکھتے ہیں چونکہ بستی سے دور تھا اس کی کوئی آواز نہ سن سکا، لیکن جب یہ آدھا زمین کے اندر چلا گیا تو کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس شخص کی پکار کو سنا اور وہ قریب آئے اور اسے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ نکل سکا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ زمین اسے اپنے اندر نکل گئی اور وہیں دفن ہو کر مر گیا۔ اس کا انجام آنکھوں دیکھا لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص اپنی ماں کا نافرمان تھا، جس کو اللہ نے اس دنیا کے اندر ایسا پکڑا اور سزا دی کہ اسے زمین ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ آج اس شخص کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، جس کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں وہ اپنی ماں کی قدر کریں، وہ اپنے باپ کی قدر کریں، چاہے ماں باپ کتنے بھی سخت ہوں، لیکن اولاد کے خیر خواہ ہوا کرتے
سکتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے بچیے، کیونکہ ماں کی دعا لینے سے انسان دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ ماں ہی تو ہے جس نے ابتدا میں اپنی اولاد کو پالا ہوتا ہے۔ اگر بیٹے جوان ہو کر اس کے سامنے اس کی نافرمانی کریں گے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ماں ہی ہے کہ جس کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے، اور جس کی بد دعا بھی اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، اس کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس واقعے کو سن کر ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس قسم کے غلط حرکت سے بچ کر ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔